ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما حضرت شیر محمد آفتاب علم جلوہ کائنہ انوار رب العالمین مادنی جود و سخا چشمہ صدق و صفا ہم ناقصوں پر ہو کرم ہم ناقصوں پر ہو کرم ہم ناقصوں پر ہو کرم بہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان للكرم يا اكرم الخلق معلما ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمان يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ کی حمد و ثنا جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے وحدہ لا شریک ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم جان کائنات اصل کائنات روح کائنات بلکہ جان جہان کائنات میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا اور سب سے بڑا کرم اور فضل یہ فرمایا کہ اس پرفتن دور میں ہمیں مسلک محبت مسلک حق اہل سنت و جماعت عطا فرمایا ہمیں صحابہ اہل بیت اور اولیاء اللہ کا غلام بنایا یہ ماہ رجب شریف جس کی برکتیں ہم سب حاصل کر رہے ہیں اس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو لامقام کی سیر کروائی پچھلے جمعہ المبارک پہ اسی موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی تو وہیں سے آگے سلسلہ شروع ہوگا اللہ رب العزت میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور ہمیں سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کی طرف الذی بارکنا حولہ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں لنریہ من آیاتنا تاکہ اے حبیب ہم آپ کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں انہ هو السمیع البصیر بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے محترم سامعین حضرات واقعی معراج جو ہے اس کے اندر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان، آپ کے مقام اور مرتبے کا اظہار ہے۔ معراج حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، اور معجزہ اسے کہتے ہیں جو انسان کی عقل میں نہ آئے، انسان کی عقل میں نہ آئے۔ اور حضور علیہ السلام سے یا کسی بھی نبی سے خارق عادت چیز کا ظہور ہونا اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر وہ کسی اللہ کے ولی سے ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا مقام پہ بلایا، اپنے پاس بلایا، اپنا قرب خاص عطا فرمایا۔ تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضور علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرماتے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مالک ابن سعسعہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے اس رات کا بیان فرمایا جس میں آپ کو معراج کرائی گئی تھی۔ تو اہل سنت وہ خوش نصیب ہیں اگر حضور علیہ السلام کی دنیا میں آنے کی بات ہو تو میلاد مصطفیٰ کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام کے لا مقام پہ جانے کی بات ہو تو حضور کے معراج کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں۔ باقی جتنے بھی مکاتب فکر کے لوگ ہیں ان کے حصے میں یہ بات نہیں آئی۔ ہم خوش نصیب ہیں حضور علیہ السلام کی دنیا میں آنے کی بات ہو یا لا مقام پہ جانے کی بات ہو، الحمدللہ یہ اہل سنت کرتے ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مالک بن سعسعہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے خود صحابہ اکرام سے اس رات کا بیان فرمایا جس میں اللہ رب العزت نے آپ کو معراج کروائی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس آنے والا فرشتہ آیا اور اس نے میرا سینہ یہاں سے لے کر یہاں تک چاک کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حلقوم سے لے کر ناف تک میرے سینے کو چاک کیا گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل نکالا، اسے سونے کی تشت کے اندر رکھا گیا۔ جب پیار سے کہنا سبحان اللہ۔ اور پھر ایک تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا، پھر میرا دل دوڑا گیا۔ اب حضور علیہ السلام یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، صحابہ کے سامنے پر بیان فرما رہے ہیں سبحان اللہ۔ پھر اس کو ایمان اور حکمت سے لبریز کیا گیا، پھر اس دل کو اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ جب پیار سے کہہ رہے ہیں اب حضرات دیکھیں یہاں پورا سینہ چاک کیا گیا، دل نکال کے تشت میں رکھا گیا، خون بھی نہیں نکلا۔ ادھر غزوہ احد ہے اور حضور علیہ السلام کے سر پہ زخم آتا ہے، خون کا پھوارا چھوٹ جاتا ہے۔ یہاں اگر جو دل کے اندر ہیں اگر وہ یہ کہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ سینہ چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، نہ خون نکلا، نہ کوئی ٹانکے کا نشان بنا، تو حضرات بات یہ ہے بشریت بھی حضور کی ایک صفت ہے، نورانیت بھی حضور کی ایک صفت ہے۔ غزوہ احد میں بشریت کا غلبہ تھا، جب پیار سے کہہ سبحان اللہ،
اور شب معراج نورانیت کا غلبہ تھا، کیونکہ یہ دونوں حضور کی شانیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کی حقیقت کو وہ تو حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، جب آپ نے وصل کے روزے رکھنا شروع کیا، وصل کہتے ہیں یعنی روزہ رکھا جائے افطار نہ کیا جائے بلا کے، تو صحابہ اکرام تو حضور علیہ السلام کی ہر ادا کو اپنا لیتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ مسلسل روزے رکھ رہے ہیں اور افطار نہیں کرتے، تو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے اسی طرح وصل کے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ تو وہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کمزور ہو گئے، جسم بہت لاغر ہو گئے، حتیٰ کہ چلنے کے اندر رکاوٹ آ گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ملا کے روزے رکھنا شروع کیے تو ہم نے بھی رکھنا شروع کر دیے۔ اب حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایکم مثلی، تم میں کون ہے میری مثال؟ ایکم مثلی، آج کے کسی شخص کو نہیں کہا، انبیاء کے بعد صحابہ اکرام علیہ رضوان ان کو مخاطب کر کے کہا تم میں کون میری مثال ہے؟ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، میں اپنے رب کے ہاں راتیں گزارتا ہوں۔ ذرا پیار سے کہنا سبحان اللہ۔ یطعمنی ربی ویسقینی، مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، اور میں راتیں اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں۔ ایکم مثلی، تم میں کون ہے میری مثال؟ اور آگے ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جسے سمجھ آئیے ذرا پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہاں بھی ہمیں اساتذہ نے ایک بات سمجھائی کہ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مخاطب کر کے کیوں کہا کہ ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ اس میں بھی اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ سارے صحابہ میں انبیاء کے بعد سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ جب وہ میری حقیقت کو نہیں جانتے تو کوئی اور کیسے جانتا ہوگا؟ اس طرح سے پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو غزوہ احد میں بشریت کا غلبہ، کافروں کی طرف سے تیر لگا تو خون کا فوارہ چھوٹ پڑا، تو شب معراج پورا سینہ چاک کیا گیا، دل نکال کے تشت میں رکھا گیا۔ حضور دیکھ بھی رہے ہیں، بیان بھی فرما رہے ہیں، نہ خون نکلا نہ فوارہ چھوٹا نہ حضور بے ہوش ہوئے۔ جب پیار سے کہتا نا سبحان اللہ۔ یہاں نورانیت کا غلبہ، یہاں میں اور سادہ کروں، جیسے میں اب بول رہا ہوں، یہ کلام کرنا ایک صفت ہے، اگر میں چپ ہو جاؤں تو وہ بھی ایک صفت ہے۔ تو حضرات اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بندہ بول رہا ہے یہ چپ نہیں رہ سکتا، تو اسی طرح یوں سمجھیں کہ یہ تو حضور علیہ السلام کے اوصاف ہیں، نورانیت، بشریت، حقیقت تو اس سے آگے ہے۔ ان کی حقیقت کائنات میں اللہ ہی جانے اور کوئی نہیں جانتا۔ کائنات میں کوئی بھی نہیں حضور کی حقیقت کو صحیح طریقے سے کوئی بھی نہیں جان سکتا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب یہاں نورانیت کا غلبہ، بات یہ تھی سینہ مبارک کیوں چاک کیا گیا، دل نکال کے تشت میں کیوں رکھا گیا؟ اس کے اندر یہ حدیث پاک بخاری شریف حدیث نمبر 3887 ہے کہ حضور علیہ السلام کا یہ جو سینہ مبارک چاک کیا گیا، اس کے اندر اشارہ اس بات کی طرف تھا کیونکہ حضور علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہے تھے، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، اور اللہ
رب العزت کا دیدار کرنے کے لیے، اور کسی بشر کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ دنیا کے اندر جاگتی ہوئی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر سکے۔ تو محدثین فرماتے ہیں سینہ مبارک اس لیے جاگ کیا گیا کہ وہ ساری قوتیں، وہ ساری طاقتیں حضور اسلام کے سینہ مبارک کے اندر اڈیر دی گئی۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ پھر کیا ہوا؟ ما زاغ البصر وما طغى، ٹکٹکی لگا کے دیکھا، ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ بھی نہیں بھٹکی۔ جب پیار سے کہنا سبحان اللہ، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب آیا تھا لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن جب اصرار پڑا، کریم تھے اللہ کے، جب بار بار اصرار ہوا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، دل میں خیال آیا جس کے کلام میں اتنا لطف ہے اس کے دیدار کا کیا عالم ہوگا۔ جب اصرار کیا تو فرمایا اچھا ایسا کرو، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اور طور پہ بلایا، موسیٰ علیہ السلام چڑھ کے گئے، تو اللہ رب العزت نے پھر کیا کیا؟ لن ترانی موسیٰ فلما خر موسیٰ صعقا، اللہ رب العزت نے اپنے نور کی ایک تجلی، اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تشبیہ تو نہیں دی جا سکتی سمجھانے کے لیے کہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے سوئی کا نکا، اس کی برابر بن کے اس سے بھی کم اللہ رب العزت نے اپنے نور کی تجلی کوہ طور پہ ڈالی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا فلما خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ ڈائریکٹ اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے نور کی ایک تجلی، وہ بھی کوہ طور پہ پڑی، اور کوہ طور کو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو اللہ کے اس جلوے کی تاب نہ لا سکے، قرآن ہے فلما خر موسیٰ صعقا، بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ اور یہاں یہ بھی نہیں فرمایا، قابل توجہ بات ہے قرآن پاک میں فرمایا اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ پتا چلا کوئی اور ہے تو دیکھ سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب اللہ کے نور کی تجلی دیکھی، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ، کوہ طور کے واسطے سے۔ تو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی کیفیت یہ ہو گئی، آپ کی آنکھوں میں طاقت اتنی آ گئی کہ آپ کئی فرسخ تک، یعنی تقریباً 30 میل تک اگر ایک چیونٹی کالے پتھر پر چلتی تو موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی دیکھ لیتے۔ تو جس نے اللہ کے نور کی ایک تجلی، ذات کو نہیں، اللہ کے نور کی ڈائریکٹ نہیں، پہاڑ پہ پڑی، اس کو دیکھا، تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں آپ کی آنکھوں میں اتنی طاقت آ گئی کہ 30 میل دور اگر رات کی اندھیری میں کالے پتھر پر چیونٹی چلتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ لیتے ہیں۔
تو جس نے اللہ کے نور کی ایک تجلی دیکھی، ڈائریکٹ نہیں، واسطے سے، اس کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہے جس نے عین ذات کو دیکھا۔ سبحان اللہ، یا اپنی بات ہی ذرا کر دیجیے، سمجھ آئی ذرا کہہ دو سبحان اللہ، جس نے اللہ کے نور کی ایک تجلی، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں، کوہ طور کے واسطے سے قرآن ہے۔ فلما خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام کے ہوش ہو گئے۔ ادھر قرآن کہتا ہے، وہ کلیم تھے، حبیب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ما زاغت بصر وما طغى، ٹک ٹکی لگا کے دیکھا، ما زاغت بصر وما طغى۔ اور اگر سورہ نجم پوری پڑھیں، والنجم اذا ہوا، اور ستارے کی قسم، اور ستارے سے مراد مفسرین نے مختلف معنی دیے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی دیا گیا کہ یہاں ستارے سے مراد اللہ نے حضور کی قسم یاد فرمائی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى۔ اور قرآن نے اتنا ہی صرف کہا ہے کہ جب ملاقات ہوئی تو باتیں ہوئی، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، قرآن نے صرف اتنا کہا کہ باتیں ہوئی، وہ باتیں کیا ہوئی یا محب جانے یا محبوب جانے، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب حضور علیہ السلام پہ شب معراج نورانیت کا غربہ دل نکال کے تشت میں رکھا گیا، حضور علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو جو حضور کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، ہاں جی، اگر ان میں سے کسی کا دل نکال لیا جائے تو زندہ رہ جائے گا؟ جی نہیں، دل کے بغیر تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے نہیں، اس میں کوئی بھی ہو کسی کا اختلاف نہیں، سارے کہتے ہیں کہ دل کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ادھر حضور کا سینہ چاک کیا گیا، حضور دیکھ رہے ہیں، ذرا پیار سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ جو کیا گیا حضور وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور میں بخاری شریف پڑھتا ہوں، حدیث نمبر 3887 پڑھ رہا ہوں، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی رہی بخاری۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، یہ انہیں نظر نہیں آئی آج تک کہ حضور علیہ السلام خود سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ہم زندہ رہنے کے لیے دل کے محتاج ہیں، لیکن یہ دل حضور کا محتاج ہے۔ جسے سمجھ آئیے ذرا پیار سے کیا کریں، ہم دل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن حضور کا دل نکالا گیا، تشت میں رکھا گیا، حضور دیکھ رہے ہیں، بیان فرما لگے گی۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، دل جس سے زندہ ہے، دل جس سے زندہ ہے، وہ تمنا تمہیں تو ہو، وہ تمنا تمہیں تو ہو۔ ہم جس میں بس رہے ہیں یہ دنیا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں یہ دنیا تمہیں تو ہو۔ تو حضرت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کا سینہ مبارک اسی طرح سی دیا گیا اور حضور علیہ السلام کے لیے براق پیش کیا گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ سواری ایسی میرے پاس لائی گئی کہ جو کھچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی، اس کا رنگ سفید تھا۔ اور جارود نے کہا، اے ابو حمزہ، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، کیا وہ براق تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں۔ اور اس کی رفتار کتنی تھی؟ منتہائے نظر پر قدم رکھتا تھا، یعنی جہاں ہماری جا کے نظر پہنچتی ہے اس کا قدم پہنچتا تھا۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف حدیث نمبر 3887 ہے، اور راوی بھی حضرت انس بن مالک ہے۔ ذرا پیار سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواب کے اندر بھائی دیکھیں، خواب میں اگر آپ میں سے کوئی بندہ کہہ دے کہ میں رات کو سویا شیر شاہ کلونی میں، تو میں خواب کے اندر میں امریکہ میں پہنچ گیا، یا میں خواب کے اندر اگر خوش نصیب ہے وہ کہے جی میں نے حضور کا روزہ اقدس دیکھا، تو کوئی بندہ انکار کرے گا؟ بولو نا بھائی،
خواب میں اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں جناب فلاں جگہ کی میں نے سیر کی، میں رات مری میں پھرتا رہا خواب میں نے فلاں جگہ دیکھی، میں نے فلاں کو دیکھا، کوئی بندہ انکار کرے گا؟ کافروں کا انکار کرنا وہ اس بات کی دلیل تھا، وہ اس بات کی اگر حضور یہ فرماتے کہ میں نے خواب میں جنت دیکھی، میں خواب میں آسمانوں میں گیا، تو ابو جہل عتبہ شیبہ کافر انکار کرتے؟ کبھی انکار نہ کرتے، وہ کہتے خواب میں تو ممکن ہے۔ ان کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے، جس نے انکار کیا وہ ابو جہل بن گیا، جس نے اکرام کیا وہ صدیق اکبر بن گیا۔ سبحان اللہ۔ کہ جب حضور علیہ السلام نے آگے یہ واقعہ بیان کیا تو کافروں نے اب سارے بچے کو بنا دی، اب موقع ملا ہے، آپ ہم ان کا مذاق اڑائیں گے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا لمبا سفر راتوں رات طے ہو جائے، جنت کی سیر، ساتوں آسمانوں کی سیر، انبیاء سے مسجد اقصی میں امامت، ملاقاتیں، اور حضور جائیں بھی آئیں بھی، حضور کا پانی بھی چلتا رہے، بستر بھی گرم رہے، دروازے کی کنڈی بھی حرکت کرتی رہے۔ اب سارے انتظار میں تھے، اتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ کو انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے ایک بات آپ بتائیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں راتوں رات مکہ مکرمہ سے میں مسجد اقصی میں گیا، میں نے ساتوں آسمانوں کو دیکھا، میں نے جنت کی سیر کی، میں نے یہ سب کچھ کیا، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا پہلے آپ یہ بتائیں یہ دعویٰ کس نے کیا؟ تو وہ کافر کہنے لگے جنہیں تم اپنا نبی کہتے ہو، انہوں نے یہ دعویٰ کیا۔ ابھی آپ حضور سے ملے نہیں، جو توڑ کے مانتے ہیں نا ہر بات حضور کی عظمت کو، حالانکہ حضور کی عظمت یہ کافر بیان کر رہے تھے، بڑی کافر توجہ بات ہے۔ ابو جہل کہہ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ میں ایسے گیا ہوں، میں نے جنت کی سیر کی ہے، میں نے آسمانوں کو دیکھا ہے، میں نے انبیاء سے ملاقاتیں کی ہے، کیا ہوں واپس آیا۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہ بھی نہیں دیکھا دعوی کون ہے، جسے سمجھ آئیے ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ آج جن کا ایمان کمزور ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ کہہ دیتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں دیکھا کہ دادی ابو جہل ہے کائنات کا سب سے گندا ترین شخص ہے، نہ جب عظمت مصطفیٰ کی بات دیکھا کہاں اگر یہ حضور کہتے ہیں تو یہ بات سچی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا آج کے بعد تم صدیق ہو، جب پیار سے کہہ دو سبحان اللہ اکبر۔ تو حضرات پھر حضور علیہ السلام کی سواری آگے چلی، امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مرأ على موسى ليلة أسرى عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کثیب احمر کے پاس ہوا۔ پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا، آگے کیا لکھا حدیث پاک میں توجہ سنیں، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، کہ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ جندوں کی طرح نہیں، جندوں کی طرح کہتے سبحان اللہ۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2374، سنن نسائی شریف حدیث نمبر 1631۔ آج تو کہتے ہیں مر گئے، نبی ولی کوئی زندہ نہیں۔ حضور فرما رہے ہیں شب معراج میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا۔ جب پیار سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کیا حضور کسی اور راستے سے نہیں جا سکتے تھے؟ حالانکہ براق پہ تھے، اب حضور علیہ السلام وہاں ٹھہرے بھی۔ حضور علیہ السلام اصل میں
اپنی امت کے لیے اپنا ایک عمل چھوڑنا چاہتے ہیں کہ جب لوگ یہاں سے سفر کر کے جائیں گے نا شام، عراق، بغداد شریف، کہ جو حضور غوث پاک کے مزار پہ جا رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہے ہیں، حضرت بلال حبشی کو سلام کرنے جا رہے ہیں، حضرت خالد بن ولید کو سلام کرنے جا رہے ہیں سفر کر کے، داتا صاحب جا رہے ہیں، تو کچھ لوگ کہیں گے صرف 3 مسجدوں کی طرف ثواب کے نیت سے سفر کرنا جائز ہے، مزارات کی طرف ثواب کے نیت سے سفر کرنا شرک ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے شب معراج آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف سفر کر کے ہمیں ایک سنت دے دی سبحان اللہ کہ جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کی قبر کی طرف سفر کر کے جانا، ان کی قبور پہ جانا، یہ میری سنت ہے، اسے سمجھ آئیے نا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو آواز آئی تھی لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اب حضور علیہ السلام اسپیشلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ رکے، حالانکہ آپ براق پہ تھے، وہاں آپ ٹھہرے اور آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اندر جو حالت تھی وہ بھی بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے عالم دنیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ عالم برزخ میں۔ ذرا توجہ کرنا، حضور عالم دنیا میں ہیں، یہ علیحدہ جہان ہے، وہ علیحدہ جہان ہے، وہ عالم دنیا میں ہو کر عالم برزخ کی خبر رکھتے ہیں۔ اب حضور عالم برزخ میں ہیں تو عالم دنیا کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ قبر کا صرف مٹی کا فیصلہ نہیں، وہ ایک الگ جہان ہے، وہ عالم برزخ ہے، یہ عالم دنیا ہے۔ حضور عالم دنیا میں تشریف فرما ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم برزخ میں ہیں۔ اور ایک یصلی کا معنی یہاں علماء کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں، ایک معنی تو نماز ہے اور ایک معنی درود ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اگر کوئی یہ کہے کہ تم نے اس حدیث کا ترجمہ درود کیسے کر دیا، تو یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ صلو کا معنی درود بھی ہے۔ اب عقل نہیں مانتی کہ جن کی زیارت کے لیے موسیٰ علیہ السلام دعائیں کرتے رہے، جب وہ حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ آئے اور موسیٰ علیہ السلام قبر میں نفل پڑھنا شروع کر دیں، سبحان اللہ۔ تو اشاق نے ترجمہ یہ کیا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ۔ آپ تو کہتے ہیں جمعے کے دن تم کھڑے ہو کے صلاۃ السلام پڑھتے ہو، یہ شرک ہے۔ قیام کرنا صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو حضرات اب دیکھو حضور علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر تشریف فرما ہوئے تو شاق نے یہ ترجمہ کیا کہ حضور کے ادب کے لیے کھڑے ہو کر وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ حضور پہ صلاۃ والسلام پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے جب سرکار آئے تو حضور کے ادب کے لیے کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اگر ان کے بقول نماز کا معنی بھی لیا جائے تو بھائی جو مار کے مٹی میں بیٹھے ہیں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ چلو اگر نماز کا ترجمہ کر لیں ان کے بقول تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، اور راوی بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ضعیف ہے۔ حضرت انس ابن مالک ہیں جنہوں نے 10 سال حضور کے گھر کی نوکری کی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے جنہیں اپنا بیٹا بنا کے اپنے گھر میں رکھا تھا، جو حضور علیہ السلام کا سودا صرف لایا کرتے تھے، اللہ اکبر، 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت کی جنہوں نے، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اور مسلم شریف اور نسائی شریف کی حدیث ہے، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ، کہ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ۔ تو واقعہ معراج یہ کیوں بیان نہیں کرتے؟
اس لیے بیان نہیں کرتے کہ انہیں یہ ماننا پڑے گا کہ انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. بے شک بے وہ شک نمازیں بھی پڑھتی ہیں، جسے سمجھ آئی ذرا کہہ دے سبحان اللہ. وہ حج بھی کرتے ہیں، بے شک وہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، بے شک وہ ہاتھ میں برکت ہے، وہ آزاد ہیں، اس دنیا کی قیدوں سے آزاد ہیں. اللہ نے انہیں طاقت دی ہے. اللہ اکبر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام پہ کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھ رہے تھے. پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری سواری جو ہے پھر آگے کی طرف میں اس پہ سوار ہوا. پھر مسجد اقصیٰ کی طرف یہ سفر شروع ہوا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ کی طرف. الذی بارکنا حولہ لنریہ. ہر طریقے سے مقصد کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.